السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید قوی ہے کہ آپ تمامی ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایک اہم سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور پسند آئے تو آپ دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ ناظرین محترم، وہ سوال یہ ہے کہ 2025 شروع ہونے والا ہے اور ایسے موقع پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا جائز و درست ہے یا نہیں ہے، کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آپ غور سے جواب سنیں اور دوسروں کو بھی یہ جواب پہنچائیں۔ ناظرین، نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے خیر و برکت کی دعا دینے اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور نئے سال کی مبارکبادی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سال آپ کے لیے مبارک رہے، یہ سال آپ کے لیے خیر سے گزرے، اور یہ دعائے خیر ہے، اور اس طریقے کی مبارکبادی دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہی بات کہ ہم انگریزوں کی طرح خوشیوں کا اظہار کریں، تو یہ آپ کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن جو مسلمان مبارکبادی دیتا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ سال آپ لوگوں کے لیے مبارک رہے اور خیر سے گزرے۔ ناظرین، خاص طور پر جب اس کا مقصد محبت و الفت کا تعلق قائم کرنا اور خوش دلی کے ساتھ پیش آنا ہو، تو نئے سال کی مبارک دینے والا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال بھی دکھا دیا ہے، جس میں ہم توبہ و استغفار اور نیک عمل کمانے کا مزید موقع میسر آ سکتا ہے۔ یہ مبارکباد خوشی اور اللہ تعالی کے شکر کا اظہار ہے۔ یہ نہ تو کوئی شرعی حکم ہے اور نہ اس کی قطعی ممانعت ہے، یہ ایک مباح عمل ہے جو ہم نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس سال زیادہ توبہ و استغفار کریں گے، نیک عمل کمائیں گے، اور یہی ایک دوسرے کا مقصد ہوتا ہے۔ اور ناظرین، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو 6 یا 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی خوشی پہنچے تو اس پر اس کو مبارکبادی دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ صحابہ کا بھی طریقہ تھا، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جیسے امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کیا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ نئے سال یا نئے مہینے کی آمد پر وہ ایک دوسرے کو اس طریقے کی دعائیں دیتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ اے اللہ، اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ تو یہ صحابہ کا بھی معمول تھا کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیتے تھے، اور مسلمان نئے سال پر جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ امن و سلامتی سے یہ سال گزرے، خیر سے گزرے، مبارکباد رہے، اور یہی
हम मकसद से एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं। नाजरीन, तो इससे वाज़ेह हुआ कि एक मुबाह अमल समझते हुए नए साल के आगाज पर मुबारकबाद देना, दुआ देना, नेक तमन्नाओं और जज्बात का इजहार करने में शरअन कोई कबाहत नहीं है। इससे मालूम हुआ कि हम एक दूसरे को नए साल पर दुआओं से नवाजें, नेक तमन्नाओं का इजहार करें और ये दुआ दें जो मैंने अर्ज किया कि ये साल तुम्हारे लिए मुबारक रहे, खैर से गुजरे, तुम्हें मुबारकबादी हो। इस तरीके से आप दुआ करते हैं, मुबारकबादी देते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, गलत तरीके से आप नए साल को विश न करें, जो है ना, गलत तरीके से खुशी का इजहार न करें। अच्छाई से खुशी का इजहार करने में शरीयत ममानत नहीं करती है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक 2025 हम सब के लिए मुबारक रहे, खैर से गुजरे। और मैं नूरे हक चैनल की तरफ से आप तमामी हिंदुस्तानियों को, आमतौर पूरी दुनिया के लोगों को 2025 की मुबारकबादी एडवांस पेश करता हूं और दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ये साल हमारे लिए मुबारक रखे, खैर से गुजरे। आप भी एक दूसरे को दुआ देना ना भूलें और याद रहे कि वीडियो शेयर करें। नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम।